ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ بھی گزر گیا۔ اس جمعے سے رسول کی ایک سنت مختص ہے کہ جس میں آپ آنے والے مہینے ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، برکت اور عبادت روزہ کی ضروری احکامات کو آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے پر عمل کرنے کے لیے آج کے اس درس کو استقبال ماہ صیام ماہ رمضان سے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ بقرہ کی جو روزے والے احکامات ہیں ان کی دوسری آیت 185 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل کی آیت اور اس کے ذیل میں حدیث مبارکہ کا سہارا لوں، چند ایک فقہی مسائل کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ رب کریم ہمیں دین بیان کرنے، دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مومنین کل تھے انہوں نے سن لیا ہوگا، تکراراً عرض کر رہا ہوں کہ اگر پچھلے رمضان کے روزے کسی بھی صورت، کسی بھی مرد، کسی عورت، کسی بھی مومن سے رہ گئے ہوں، لازم ہے کہ رمضان سے پہلے ادا کریں، یعنی قضا کر کے ادا کریں، ورنہ روزے تو معاف نہیں ہوں گے، فدیہ کی ذمہ داری بھی آ جائے گی، یعنی کم از کم فی روزہ ایک غریب کو کھانا کھلانا واجب ہو جائے گا، قضا تو یقیناً باقی رہے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے فدیہ دینے میں جنس کو فوقیت دی ہے، آٹا، گندم، جو، کھجور، کشمش جسے اجناس کہتے ہیں، اور کم از کم 3 پاؤ کی مقدار معین کی ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کم از کم 1 کلو آٹا یا گندم وغیرہ دیا جائے تاکہ مکمل فریضہ ادا ہو جائے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جب تک عذر شرعی نہ ہو اسے اگلے روزے تک ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ اور غلط فہمی کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان تک ہی قضا کرنا واجب ہے، رمضان دوسرا شروع ہو جائے تو یہی روزہ رکھے تو کافی، پچھلا کون رکھے گا، اسے گزشتہ رات کی کہتے ہیں، رات گئی تو بات بھی گئی، ختم کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بیماری، سفر اور عذر شرعی کے بغیر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر بھی قضا واجب ہے، مگر قضا کے ساتھ 3 پاؤ نہیں چلے گا، 2 مہینے فی روزہ کفارہ بھی واجب ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کفارے کے ادا کرنے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہر روزے کے بدلے واجب ہو جاتا ہے۔ اور روزہ رکھنے میں ایک اور سخت شرط ہے کہ تسلسل سے کم از کم 31 روزے رکھنے ہوں گے، پھر اس کے بعد گیپ دینے کی اجازت۔ بہت مشکل مسئلہ اس لیے ہے کہ اس نے ارادہ کیا کفارے کے روزہ رکھنے کے لیے، 28 روزے رکھے تھے، بیچ میں ایک روزہ منقطع ہو جائے تو 28 روزے بیکار شمار ہو جاتے، 2-3 بیکار ہو جاتے تو بات آسان تھی، اس لیے میں نے 28 والی مثال دی۔ لہٰذا کفارے والوں کو اگر روزہ رکھنا چاہے، اگر کوئی کفارے کے روزہ رکھنے والا شروع کرے تو اسے اس انداز سے دیکھنا ہوگا کہ درمیان میں حرام روزے والا کوئی دن نہ آئے، وہ سوائے عید بقرہ کے دن کے لیے بات آ جاتی ہے، ذی الحج میں شروع کرے، 10ویں نمبر پر ذی الحج کا دن آ گیا، 10واں ذی الحج یعنی عید ذی الحج کا، جس کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہوا تو وہ جو 9 روزے رکھے تھے وہ سب بیکار ہو۔ خیر، ابھی ہم استقبال روزے کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہر مومن، ہر مومنہ کی طرف سے، میرے بچے پر روزہ واجب ہوا یا نہیں؟ آپ حضرات کے علم میں ہے، عمر عبادت واجب ہونے کے لیے، بالغ ہونے کے لیے شمسی سال یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل شمار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ قمری یعنی چاند کے مہینے، اسلامی مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اسلامی مہینے ہر سال 10 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، یہ فرق ہے باقاعدہ۔ اس بنا پر 3 سالوں میں اسلامی اور انگریزی مہینے میں ایک پورے مہینے کا فرق پڑتا ہے۔ لڑکی پر کتنے سال میں روزہ واجب ہو جاتے ہیں، روزے واجب ہو جاتے ہیں اور بالغہ شمار ہوتی ہے 10 سال، تو 10 سال میں 9 مہینے 10 دن کا گیپ ہوگا باقاعدہ۔ اسی طرح 15 سال کہیں تو 15 سالوں میں باقاعدہ ہر 3 سال کے لیے 1 مہینے کا فرق نظر آئے گا۔ اس بنا پر تاریخ ولادت، بچہ ہو یا بچی، تاریخ ولادت سے ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے 9 سال مکمل، 10واں سال شروع ہو گیا، نماز روزہ واجب ہے عمر کے لحاظ سے۔ بچے پر 15 سال مکمل ہو گئے، 16واں سال شروع ہو گیا
اس پر روزے واجب ہو جاتے ہیں، شریعت کا حکم۔ اگرچہ عام ممبر سے ہر طالب علم، ہر انسان بیان نہیں کر پاتا، مگر شریعت کا حکم ہے دین کو بیان کرنے میں۔ یہ حدیث کا جملہ لا حیاء فی الدین، کسی کو یہ بات سنائی دی تو یہ دین میں شرم آنا نہیں چاہیے، البتہ شریعت کا حکم ہے۔ عمر ہم سب شمار کرتے ہیں، آج عمر میں تبدیلی آ گئی ہیں، موسمی حالات صحیح، خوراک کے اثرات صحیح، نہیں معلوم کیا وجہ ہے، 15 سال کے بجائے باقاعدہ تجربہ ہے 12-13 سال میں آج کا بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو آپ کو سوال کا حق ہے، آپ نے کہا تھا 15 سال مکمل ہو کے 16واں سال شروع ہو جائے تب روزہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ 13 سال کیوں؟ کیونکہ عمر کے علاوہ 2 نشانیاں اور بھی۔ مرد ہے، سوتے جاگتے میں احتلام شروع ہو جائے، غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، سمجھو عمر 15 سال نہیں بھی ہو تو اس پر نماز روزے بھی واجب ہوگا۔ بچی حالت حیض میں آ جائے، چاہے ہمارے حساب سے 9 سال مکمل ہو کے 10واں شروع نہیں ہوا تھا، یوں سمجھا جائے گا کہ وہ بالغ ہو گئی، لیکن عام طور پر بچی چونکہ کم عمر میں بالغ ہوتی ہے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو شریعت کا حکم یہی ہے۔ اور مشترکہ ایک اور نشانی ہے زیر ناف سخت بال کا آنا، یا بعض علماء نے وضاحت سے لکھا ہے چہرے میں ہونٹ کے نیچے سخت بال کا آ جانا بالغ ہونے کی نشانی ہے، زیر بغل بال کا آنا کوئی بالغ کی نشانی نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ بات واضح ہو گئی۔ تو صرف عمر پر انسان منحصر نہیں ہے کہ بالغ ہو جائے، باقی علامتیں بھی دیکھنا ضروری ہے۔